الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، خود اہل جلو بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. ملت اسلامیہ کے شگفتہ پھولو و نوجوانان اسلام، آج کی اس بابرکت محفل میں آہ کر جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہے، بس وہ موضوع ایک جانب آہ و بکا سے بھرپور تو دوسری جانب علماء ہند کی للکار. اسی طرح ایک جانب سلف صالحین کی روحاں کی فریاد تو دوسری جانب حضرت نانوتی اور شیخ الہند کے کارنامے، حتیٰ کہ یہ موضوع اپنی ایک طرف شاملی کی میدان کی تاریخ دہرانے کے لیے مستعد تو دوسری طرف مالٹا کی جیل کی یاد دہانی کے لیے قیام پذیر. گویا کے عنوان علماء ہند کے للکار آہ و بکا کی صدائے بلند کر رہا ہے، اور اس دور کی علماء کی نیندوں کو ختم کرنے میں تن من دھن کی بازی لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو غزوہ بدر کا واقعہ معلوم نہیں، کیا آپ کو قرآن کریم کی رہنمائی معلوم نہیں، کیا آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم نہیں، کیا آپ کو شاملی کے میدان کی تاریخ معلوم نہیں، کیا آپ کو مالٹا کا جیل کا واقعہ معلوم نہیں، کیا آپ کو حضرت منگیری کا مجاہدانہ عمل معلوم نہیں، کیا آپ کو حضرت نانوتی اور اسماعیل شہید کے کارنامے معلوم نہیں کہ ان اولیاء اللہ نے اسلام کی رسوائیوں کو قطعاً برداشت نہیں کیا اور ہندوستان کے سپر پاور طاقت انگریزوں کا جم کر مقابلہ کیا، اور قرآن و حدیث عقل و نقل کے ذریعے ثابت کر دیا کہ اگر تم مذہب اسلام پر انگشت نمائی کی تو تمہاری انگشت کی دھجیاں اڑ جائیں گی. چنانچہ ان حضرات نے انگریزوں کا جم کر مقابلہ کیا اور بفضلہ تعالی باغیان اسلام کو ہندوستان سے باہر کیا. ہمارے اکابر نے اس عمل سے یہ نصیحت کر گئے کہ اگر امت محمدیہ پہ کوئی آنچ آئے تو اس کا ڈٹ کر تحفظ کرے، لیکن آج ہندوستان کے چپا در چپا، قریہ در قریہ، صوبہ در صوبہ امت محمدیہ کی رسوائیاں ہو رہی ہیں اور طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں، جس کی یاد دہانی کے لیے میری زبان و قلم قاصر و عاجز ہے. اتنے پہ بس نہیں بلکہ جس کے ذریعے اسلام پھیلا اور پھیل جا رہا ہے تو اس کو باغین اسلام ختم کرنے میں تن من دھن کی بازی لگا رہے ہیں. آج مدارس اسلامیہ کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور مسجدوں کو مسمار کرنے میں لوگ ہما وہ طرح طرح کے گھنونے اور ناپاک سازشیں کر رہے ہیں، جس کا تعاقب کرنا ہر اس شخص پر لازم و ضروری ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھو حضرت نانوتی کی روح، حضرت اسماعیل شہید کی روح، حضرت امداد اللہ کی روح، حضرت شیخ الہند کی روح، حضرت شیخ الاسلام کی روح، حضرت منگیری کی روح، حضرت امیر شریعت رابع کی روح سسک سسک کر آہ آہ کی صدائے بلند کرے گی اور کہے گی اے ہماری روحانی اولاد، اے ہماری آنکھوں کے چراغ، تم نے کیا کھو دیا، تم نے کیا کر دیا، اسلام کی رسوائیوں کو کیسے برداشت کر لی. اٹھو، یہ بدائے رسالت اور ثابت کر دو اسلام ہمیشہ امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیشہ صلح و آرسی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیشہ اخوت و بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کو ختم کرتا ہے اور رحمت گردی کی تعلیم دیتا ہے. سامعین کرام، آج ہندوستان آہ و بکا کی گمسان تاریخیوں کے فضاؤں سے آواز دے رہا ہے. آج جان ہماری روح ختم ہو رہی ہے، آج جان ہماری دشمنان اسلام کے نظر ہو رہی ہے، آج ہماری رسوائیاں ہو رہی ہیں، آج ہماری طاقتوں کو ختم کیا جا رہا ہے. بس اے ہمارے محسن، ہمارے مولا، ہمارے آقا، تو جلد خبر لے کیونکہ آج ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہے. اور علماء ہند کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ طارق بن زیاد کا واقعہ دہرائیے. چنانچہ اہل تاریخ وسیع نے لکھا ہے کہ راڈر کا 1 لاکھ فوج مقابلے کے لیے اس شان سے لایا گیا گویا کہ وہ ساحل سمندر پر پکنک منانے آ رہا ہے. ڈھول باجے بج رہے تھے، کہے کہائے لگائے جا رہے تھے، قدم قدم پر مائے قدے سجائے جا رہے تھے. راڈر کے تختے کناروں پر سونے چاندی و جواہرات ٹکے جا رہے تھے. راڈر گلے میں جواہرات کے ہار سجا کر فوجیوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا. عمراء و مصابین رنگا رنگ مظاہرے دکھا رہے تھے. نمائشی تلواریں فضاؤں میں لہرائی جا رہی تھی. گھوڑوں کے نعل سونے چاندی سے سجائے جا رہے تھے.
ہر عامل اور ہر ناؤ کو تیمے قریے سے الگ الگ نصب کیے جا رہے تھے. خیموں سے چھن چھن کی آواز کے ساتھ گیت گائی جا رہی تھی. دونوں فوجوں کو دیکھ کر ایسا نظر آ رہا تھا کہ ایک اپنی دولت و سروت شان و شوکت کی نمائش کرنے آئی ہے تو دوسری یہ سمجھانے کے لیے آئی ہے کہ جب کسی قوم کا معیار گر جاتا ہے تو نہ اس کو جواہرات بچا سکتے ہیں نہ سونے چاندی کے ڈھیر. مادی اور روحانی اعتبار سے دونوں فوجوں کا حال اس طرح تھا کہ ایک طرف خیموں سے چھنا چھن کی آواز آ رہی تھی تو دوسری طرف نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. ایک طرف جام سے جام ٹکرائے جا رہے تھے تو دوسری طرف رب حقیقی سے آسرا لگائے چند درویش تپتی مٹی پر سجدہ لگا رہے تھے. ایک طرف ساقی و ساگر اہل محفل جھانک جھانک کر ناک و نخرے دکھا رہے تھے تو دوسری طرف رب حقیقی سے آسرا لگائے چند درویش تپتی مٹی پر سجدہ لگا رہے تھے. ایک طرف گھوڑے کے ٹکے ہوئے نہال والے گھوڑے ہنا رہے تھے تو دوسری طرف بے نیام زنگ آلو تلواریں ہوا میں لہرائی جا رہی تھی. یہ منظر کئی دنوں تک رہا. آخر وہ دن آیا جس میں تاریخ کی سب سے بڑی جنگ بحر محیط کے ساحل پر لڑی گئی. اس لڑائی میں کفار کے 50,000 جنگجو مارے گئے تھے, 30,000 قیدی بند ہوئے تھے اور باقی سب بھاگنے میں کامیاب ہوئے اور مسلمانوں کی 3,000 خوش قسمت جوان جام شہادت نوش کے درجات عالیہ پر فائز ہو گئے. سامعین کرام, عرض ہے کہ طارق بن زیاد اپنی 12,000 فوج کو لے کر 1,00,000 فوج کا مقابلہ کر سکتا ہے تو ہم اتنی کثیر تعداد میں رہ کر گھر میں چوڑیاں توڑیں گے؟ نہیں, بلکہ اگر وقت آئے تو جم کر مقابلہ کرتے ہوئے طارق بن زیاد کی تاریخ دہرائیں گے, مالٹا کی جیل کی تاریخ دہرائیں گے, چاندنی چوک کے شودا کی تاریخ دہرائیں گے. لیکن افسوس, سب افسوس اس بات پر کہ طارق بن زیاد اپنے 12,000 فوج کو لے کر 1,00,000 پر گال کر دیا. لیکن ہماری اتنی کثرت کے باوجود ہماری بابری مسجد شہید کی گئی, ہمارے نظروں کے سامنے قرآن کریم جلایا گیا, ہمارے نظروں کے سامنے معصوم بچوں کو نظر آتش کیا گیا, ہمارے نظروں کے سامنے بیت المقدس کو ویران کر دیا گیا, ہمارے نظروں کے سامنے فلسطینی دودھ پیتے بچوں پر بم برسا کر ان کے چترے اڑائے گئے, ہمارے نظروں کے سامنے ہمارے بزرگوں کی داڑھی سے کھیلا گیا, ہمارے نظروں کے سامنے ہماری مسجدوں کو مسمار کر کے بت خانے تعمیر کیے گئے, ہمارے نظروں کے سامنے ہماری مسجدوں پر زعفرانی جھنڈے لہرائے گئے, ہم ایسی نوجوانی پر پانی پھیر دے. جب باری تعالیٰ بولے سے قیامت سوال کرے گا, ہم نے تمہیں طاقت دی لیکن تم نے بڑے بڑے خرافات و فسادات دیکھے, تم نیند کی چھاؤں میں کھراٹے لیتے رہے, آخر ہم اللہ جواب کیا دیں گے؟ بہرحال ہم اپنی باری تعالیٰ سے ہم اپنی کم عقلی اور گناہ کی معافی مانگے اور یہ عزم مصمم کرے کہ اگر اسلام پر کوئی حرف آیا تو تن من دن کی بازی لگا دیں گے. وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے مٹا کر دم لیں گے, وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے, ہم راہ وفا کے رہرو ہیں منزل ہی پہ جا کے دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے, ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے, جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے. وما علینا الا البلاغ.